بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادات رمضان مبارک کا بیان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتوں اور عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو خوب عبادت و ریاضت میں کوشش کرتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کریم۔ قرآن پاک کی رمضان مبارک کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دور سننا اور سنایا کرتے تھے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تہجد کا اہتمام۔ رمضان مبارک میں خاص طور سے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور انسانوں کے دل میں ہدایت و روحانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، مراد تہجد ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وقت تہجد۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے اور آخری حصے میں بیدار ہوتے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنے بستر پر واپس جاتے۔ تعداد رکعات تہجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کے بارے میں مختلف تھی، 4، 6، 8، 12 رکعات تک منقول ہے۔ نماز اشراق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعات پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل لفظ 3 مرتبہ فرمایا۔ نماز اشراق کا وقت۔ سورج طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ 2 یا 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ نماز چاشت کا اہتمام۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعات پڑھی
تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عبادات گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی۔ جس نے 8 رکعت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جب انسان پڑھ لیتا ہے۔ تعداد رکعت نماز چاشت۔ حضرت معاذ ادویہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی عموماً 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ چاشت کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کا پاؤں گرمی سے جھلسنے لگے۔ نماز اوابین۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی، ان کے درمیان کوئی بڑی بات نہ کی، تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نماز اوابین کا وقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوابین کی نماز کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نمازی نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوں اور عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔